شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت ابو حفص رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، آپ کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا. پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا کہ جب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا. جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتو، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی، لہٰذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. آ کر لحد میں میری نکیرین دنگ تھے، تھی روشنی لحد میں نہایت درود کی. کاسا عمل کا خالی تھا، ایسا کرم ہوا، جنت میں لے گئی مجھے عادت درود کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شامل ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری صاحب. آئیے ان سے ذکر خیر سنتے ہیں. جی سیدی. نواسی مصطفیٰ حضرت سیداتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف اور آپ کے صبر کا کچھ تذکرہ کریں گے. جی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں اور خاتون جنت کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما، جن کو کمبائن جب نام لیا جاتا ہے تو حسنین کہتے ہیں. جی. اور اہل محبت حسنین بھی کہتے ہیں، کریمین بھی کہتے ہیں، قمرین بھی کہتے ہیں، نیرین بھی کہتے ہیں، شہیدین بھی کہتے ہیں، جلیلین بھی کہتے ہیں، حسن و حسین بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہما. ان کی سگی بہن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات پاک میں آپ کی ولادت ہوئی. بہت ہی سمجھدار تھیں، بہت ہی عقل مند تھیں. سارا ہی گھرانہ تو سبحان اللہ نبی کا گھرانہ. نبی کا گھرانہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات پاک میں دنیا میں آ گئی تھیں. زینب کبریٰ آپ کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نکاح اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے کیا. آپ کو اللہ پاک نے 4 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو نام ان کے کیا رکھے گئے؟ علی، عون اور عباس اور محمد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ایک بیٹی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، ان کا نام مبارک ام کلثوم رکھا گیا رضی اللہ تعالی عنہا. جب میدان کربلا میں آپ شامل تھیں اپنے بھائی جان کے ساتھ اور اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ، اون و محمد جی رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں شہزادوں نے جنگ کے دوران بہادری کے جوہر بھی دکھائے. اب یزیدیوں کا لشکر بہت بڑا تھا، 20-22 ہزار لوگ شرارتی قسم کے، بدبخت قسم کے، دنیا کے لالچ کے مارے ہوئے وہ جمع تھے. ان سے بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، بالآخر شہید ہوئے. اور یہاں دیکھیں کہ صبر و استقامت کی کیسی بات ہے کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کے سانحے میں اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھتیجوں کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے دیکھا. لیکن
ایک لمحے کے لیے بھی بے صبری نہیں کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور صبر کا پہاڑ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے. اللہ اکبر. غم کا طوفان آپ کو ہٹا نہیں سکا. اور حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بھائی جان کہتے ہیں گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے. جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت. جان عالم ہو فدا خاندان اہل بیت. باغ جنت کے میرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. جن پاک ہستیوں کے صبر کو جب یاد کریں نا اللہ اکبر. تو ہمیں اپنی مشکلات آسان لگتی ہیں. بیٹے کا انتقال ہو گیا، صبر نہیں آ رہا. نہیں، بہت پورا خاندان خاندان ہے، بیٹے ریت بھتیجے. پر وہ جوانوں کے وہ لاشیں ہیں اور بے گور و کفن ہے. ہائے ہائے. اللہ اکبر. اور پھر دھوپ پیاس دشمن کا گھیرا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ایک یزیدی نے کربلا کی برتری کو اپنی فتح کی دلیل کے طور پر طنز کیا. تو حضرت سیداتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، ہمیں خوب ستھرا کیا. بے شک بے شک. تیری کیا فتح ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت اطہار ہیں، الحمدللہ. خاندان نبوت والے ہیں. امام علی مقام، امام تشنا کام، امام امام، شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. 2 روز کے بعد اسیران کربلا کو کوفہ لے جایا گیا. کوفے سے واپسی پر اب پھر میدان کربلا سے گزر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو شہیدوں کے خون میں لت پت مبارک جسم ہے. ہائے ہائے. تو عزت مآب خواتین کے دل جو ہیں بےتاب ہوئے، دل کا درد ضبط نہ ہو سکا. تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت بارگاہ رسالت میں فریاد کی. دیکھیں کہ ان کا اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کیسا ہے؟ کہ آقا دور سے بھی سنتے ہیں فریاد. کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود ہو. دیکھیے یہ حسین میدان میں لیٹے ہوئے ہیں، خون میں لت پت ہیں، اعضا ٹکڑے ٹکڑے ہیں. آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد شہید کر دی گئی اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے. اللہ اکبر. تو جب مشکل وقت آئے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، رسول پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے. اللہ کو یاد کریں گے، رسول کو یاد کریں گے، بارگاہ رسالت میں فریاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ آئی ہوئی مشکلات جو ٹل جائیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. یعنی اسلامی بہنوں کے لیے کیسا زبردست سبق ہے کہ گھر میں پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، فیملی میں کوئی پرابلم ہے تو ایسی اللہ والیوں کا ذکر خیر پڑھ لیں. کیسی مصیبتیں اور کیسا صبر ہے. دیکھیں تو کچھ بھی پریشانی نہیں کہ لائٹ بند ہے،
بجلی نہیں ہے، گرمی بہت ہے. جی اللہ کی نیک بندیوں نے تو کیسے کیسے مصائب اور پریشانیاں اٹھائیں. بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے مصائب اٹھائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین، مدنی آمین. چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. سیدی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. آپ کے گھر کا کوئی واقعہ تو ارشاد کیا فرمائیں. بات. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نام سنتے نہیں جیسے کوئی کرنٹ دوڑ جاتا ہے جسم میں. کیا بات. ماشاءاللہ عشق رسول کا جب ذکر ہوتا ہے تو بلال حبشی نام کا. آتا ہے بالکل. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا تھی؟ کرام میں دن رات تیریاں گلاں یا رسول اللہ. آقا کو یاد کرتے رہتے تھے. اور ایک پنجابی شاعر نے کیا کہا؟ سانو یار غار نے دسیا اے دوستو سب کچھ حضور تے نثار ہونا چاہیدا. تپ دیاں پتھراں تے لیٹنا وی پیندا اے. بلال حبشی تپ دیاں پتھراں تے تپ دیاں پتھراں تے تپ دیاں پتھراں تے لیٹنا وی پیندا اے. یاریاں نبھانیاں نہیں اینیاں سکھالیاں. جو ہم نے دوستی اور یاری لگائی ہوئی اللہ کے نیک بندوں سے، اس کو نبھانا اتنا آسان نہیں ہے. بلال حبشی وہ پتھروں تپتے ہوئے پتھروں پہ لیٹے ہوئے، تپتے ہوئے ریت پر لیٹے، گھسیٹا جاتا تھا اور احد 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 یہ کہتے رہتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر مؤذن رسول، سبحان اللہ. بڑے سے بڑا وزیر کیا ہوگا بھائی؟ رسول پاک کے یہ مؤذن اذان دیتے تھے. بڑے عشق رسول میں ڈوب کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آپ کے گھر پر تشریف لائے. کیا شان ہے میرے آقا کی. غلاموں کے ہاں تشریف لے آتے ہیں آقا ہو کر. زوج محترمہ گھر میں تھیں، بلال حبشی گھر پر نہیں تھے. عرض کی یا رسول اللہ گھر پر نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ بلال جب گھر پر ہوتے ہیں ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتے، قال رسول اللہ قال رسول اللہ. رسول پاک نے آج یہ فرمایا. کیسی محبت ہے، کیا بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثکی عنی بلال فقد صدق. آپ کو بلال میری طرف سے جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ بلال لا یکذب، بلال جھوٹ نہیں بولتے. سبحان اللہ. اب ہماری گواہی بھی لوگ دیں، اللہ کرے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. نبی پاک گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کیا بھی گواہی دے رہے کہ بلال حبشی جھوٹ نہیں بولتے. تو اللہ کرے ہم بھی سچ بولیں اور اپنے بچوں کو بھی سچ سکھائیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں اور بچوں کو بتائیں تاکہ عشق رسول کا دریا مجزن ہو. کیا بات، ان کا فیضان ملے. بے شک. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام نیک خواتین میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں، تاثرات دینے چاہیں تو آپ اس نمبر پر واٹس اپ کر سکتے ہیں 0316888625. اسلامی بہنیں وائس میسج نہ کریں، تحریری میسج لکھ دیں. انشاءاللہ مناسب ہوا تو آپ کا سوال پروگرام میں شامل کیا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین دیانتداری کا وصف جو ہے وہ اپنے بچوں میں ہم پیدا کریں. جی کیسے کریں؟ پہلے ہم یہ وصف اپنے اندر پیدا کریں، اپنی زبان پر جاری کریں. سبحان اللہ. بچوں میں بھی جاری ہو جائے گا. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ نانا حسنین فاتح بدر و حنین سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت نہیں اس کا دین نہیں. اور ایک حدیث پاک میں تو ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے. تو اولاد کو بتائیں، سکھائیں. دیانتدار شخص جھوٹ بولنے سے باز رہے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے مال میں کسی چیز میں بد دیانتی نہیں کرے گا، اس کو عزت ملے گی. گھر میں، معاشرے میں، اسکول میں، کالج میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنے آفس میں، اپنی شاپ پر، اپنی مارکیٹ میں، اپنے فرینڈ سرکل میں. بچوں اور بچیوں کو یہ سمجھائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں ماشاءاللہ قبول ہوگا. بے شک بے شک. اچھا، تو بچوں کو اور بچیوں کو یہ بتائیں کہ یہ اچھی عادت ہے. دیکھیں کہ
امیر اہل سنت کی تربیت اس معنی کی کہ جو اللہ رسول کو یاد کرنے والی، سبحان اللہ. نمازیں پڑھنے والی، درود شریف پڑھنے والی، استغفار پڑھنے والی، اور اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگانے والی تھی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی عمر مبارک کو 1.5-2 سال تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو والدہ نے محنت کر کے آپ اپنے بچوں کی پرورش کی، اور بہت ہی غربت اور آزمائش کے دن گزارے، مگر تربیت کیسی کی. امیر اہل سنت نے بچپن میں بہت مشقتیں کی ہیں. ٹافیاں بسکٹ بیچ رہے ہیں. اب وہ دور تو ایسا تو بہت سستا دور تھا. ایک بچے نے 2 آنے کی ٹافیاں مانگی. اب 2 آنے کیا ہوتے ہیں اب تو نہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، آپ نے اسے 3 ٹافیاں دیں، ابھی مزید 3 دینے لگے، بچہ بھاگ گیا اور اوجھل ہو گیا نظروں سے. سخت گرمی تھی، امیر علیہ سنت بے چین ہو گئے. تو شدید گرمی میں آپ اس بچے کو تلاش رہے ہیں کہ اس کی 3 ٹافیاں بھی میری طرف ہے، میں نے دینی ہے. اچھا، نہ نام پتہ ہے بچے کا، نہ معلوم ہے کہ کس گھر کا ہے. اب ایک ایک دروازے پر جا کے دستک دے رہے ہیں، ناکنگ کر رہے ہیں، اور گلی میں موجود لوگوں کے پاس جا جا کر نہیں اس طرح کا بچہ ہے وہ معلوم کرنا ہے. اب لوگ حیران ہو گئے، مسکرا رہے کہ یہ کیسا ہے بھائی. آخرکار آپ نے ڈھونڈ لیا. کیا بات ہے. اچھا، دستک دیا تو بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تو آپ نے سارا ماجرا بیان کیا. بڑھیا بولی بیٹا تم بھی کسی کے لا لو، دھوپ کتنی تیز ہے، پرندے بھی گھونسلوں میں چلے گئے ہوں گے، تم ایک آنے کی چیز کے لیے اس طرح گھوم رہے ہو. آپ نے فرمایا اگر میں ابھی نہیں دوں گا تو قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب کیسے دوں گا. یہ کہہ کر ٹافیاں خاتون کے طرف آپ نے دیں بڑھائیں اور سکون کا سانس لیا. اللہ اکبر. دیکھیں ماں نے کیسی تربیت کی. کیا بات ہے. اچھا، پھر وہ بچہ دیکھیں سب کی تربیت کرنے والا بن گیا، سبحان اللہ. سب کو امانت دار بنانے والا بن گیا، امانت کی تاکید کرنے والا، امانت کے متعلق بیانات کرنے والا، لکھ کر دینے والا بن گیا. کیا بات ہے. تو تربیت. سبحان اللہ. وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر جو ہے اس کا خلاصہ ہے کہ ماں خاتون جنت جیسی ہوگی تو اولاد امام حسین جیسی ہوگی. کیسی بات ہے، کیسی زبردست. تو جب ماں ایسی تھی تو دیکھیں آگے بیٹا بھی اللہ پاک نے اللہ کا ولی بنایا. سبحان اللہ. تو اللہ کریم کرم فرمائے، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، امانت، دیانت اور دیگر اخلاقیات کی تربیت کریں. اللہ پاک نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے. یہ نیک خواتین. آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. سیدی بسا اوقات رانگ نمبر آ جاتا ہے، ان نون نمبر سے کال آ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر خواتین کو کس انداز میں بات کرنی چاہیے؟ کچھ اس میں رہنمائی فرمائیں. اب ہے یہ آزمائش، موقع کی مناسبت سے کال اٹھانے کا معاملہ دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ابو کہ کوئی دوست رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی بچوں کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو، تو کال ریسیو تو کی جائے، مگر انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے یہ غور طلب. دیکھیں بات اب غیر مرد سے کی جا رہی ہے، ضرورتاً ہماری شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن لب و لہجہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی خیال آنے لگ جائے. اچھا، نرم آواز، بے تکلفانہ انداز، یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑے نرمی کے ساتھ وہ جو ہیلو ہیلو کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا سپاٹ اور وہ بدتمیزی نہیں کرنی. لیکن اب دیکھیں کہ غیر مردوں سے گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے. خود اللہ پاک نے امہات المؤمنین کو اس کا فرمایا، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کہو. تو ازواج مطہرات کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی کہ اگر تم اللہ پاک کے حکم کی، رسول پاک کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو
تو جب کسی ضرورت کی بنا پر غیر مرد سے پردے کے پیچھے سے بات کرنی پڑے تو انداز کیسا ہو، لب و لہجہ کیسا ہو، نرم نہ ہو، نزاکت والا نہ ہو. صحیح. علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن امت کی مائیں. بے شک. اچھا، کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بری خواہش، شیوانی سوچ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کرے. مگر اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اپنانے سے منع فرمایا تاکہ جو لوگ منافق ہیں وہ کوئی لالچ نہ کر سکیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ پاک کا خوف نہیں ہے، جس کی بنا پر ان کی طرف سے کسی برے لالچ کا اندیشہ تھا، اس لیے نرم لہجہ اپنانے سے منع کر کے دروازے بند کر دیا گیا. اچھا، معلوم ہوا ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے تو عام خواتین کے لیے حکم کس قدر زیادہ ہوگا. دوسرے عام خواتین کے لیے تو فتنوں کے مواقع اور زیادہ ہیں. تو عافیت اس میں ہے کہ سمپر کمپنی کی طرف سے وائس میل ایکٹیو کروا لیں. ایک سروس ہے وائس میل، جی، وہ ایکٹیو کروا لیجیے. اور فائدہ کیا ہوگا کہ کوئی کال رانگ نمبر سے آئے تو آپ اٹینڈ نہ کریں. کمپنی کی طرف سے کال میسیج چلا جائے گا کہ ریکارڈ کرا دیں، آپ کو پہنچ جائے گی آپ کی جو بھی کال ہے. تو ریکارڈ شدہ پیغام سن لیں، اور خواتین کو غیر مردوں سے بات کرنے کی پریشانی سے تحفظ ہو جائے گا. ورنہ استغفر اللہ بعض طرح طرح کے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. اب ان نون نمبر ہے، ساس کو کیسے سمجھائیں کہ میں تو جانتی بھی نہیں. اب یہ کہہ رہی ہے ساس تو پہلے انبن پہلے تھی، اس کو موقع مل گیا تو اب معاملات خراب ہو سکتے ہیں، یا شوہر کے ساتھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے اس میں احتیاط کی جائے. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. سیدی، سابقہ سلسلے میں آپ نے زبیدہ خاتون کا قرآن پاک پر عمل کے حوالے سے فرمایا تھا. کسی نے سوال کیا کہ یہ زبیدہ خاتون کا ایک وہ محل خریدنے کا واقعہ تھا، اگر وہ ارشاد فرما دیں. بڑا زبردست واقعہ ہے. بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے ولی تھے، مجذوب تھے. جی. ان کا یہ واقعہ ہے کہ کنیزوں کے ہمراہ جا رہی تھیں تو راستے میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پتھروں کے ٹکڑے جمع کر کے کچھ بنا رہے تھے. آپ سواری سے اتری، پوچھا حضور کیا بنا رہے ہیں؟ کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں. اللہ والوں کی ادائیں ہوتی ہیں. کہا یہ محل مجھے آپ فروخت کر دیں، بیچ دیں. ارشاد فرمائے ٹھیک ہے. پوچھا کتنی قیمت؟ کہا 1 درہم. واہ، چاندی کا 1 سکہ. زبیدہ خاتون نے فوراً 1 درہم دیا. بہلول دانا رحمۃ اللہ نے لکڑی اٹھائی، مٹی کے چھوٹے سے گھر کے ارد گرد لکیر کھینچتے ہوئے کہا میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے بدلے زبیدہ خاتون کو بیچ دیا. زبیدہ خاتون یعنی کہ اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والی اور ان کی باتوں پر اطمینان کرنے والی تھی نا، ان کے مقام و مرتبے کو جاننے والی تھی. مطمئن ہو گئی کہ جنت کا پروانہ مل گیا. خوشی خوشی گھر پہنچتی ہیں، شاہی محل میں پہنچتی ہیں. رات تہجد اور مناجات دعا سے فارغ ہو کر لیٹتی ہیں تو خلیفہ ہارون رشید آتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میں باغ کی سیر کر رہا ہوں. باغ کا نام پوچھا تو کس نے کہا یہ جنت الفردوس ہے. تو میں نے وہاں دروازے پر سبز رنگ میں زبیدہ خاتون لکھا دیکھا. میں اس امید پر محل میں داخل ہو گیا کہیں میرا نام بھی لکھا ہوگا. میں نے آپ ہی کا نام لکھا، سب جگہ دیکھا، کیا وجہ ہے؟ زبیدہ خاتون نے سارا واقعہ سنایا کہ وہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے موج میں تھے تو میں نے ان سے خرید لیا درہم میں. کیا بات ہے. خلیفہ ہارون رشید جو تھے وہ حیران ہوئے، کہا کہ مجھے بھی لے چلو، میں بھی جنتی محل خریدوں گا. اچھا، یہ پہنچتے تو بہلول دانا اپنے مخصوص انداز میں اب ویرانے میں مٹی کا گھر بنا رہے تھے. تو خلیفہ ہارون رشید حاضر ہوئے، ادب سے سلام کیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جنتی محل ہے. قیمت؟ کہا اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے. وہ حیران ہوئے حضرت، کہا کہ جنتی محل کی قیمت اچانک اتنی زیادہ کیسے ہو گئی ہے؟ آپ نے زوجہ کو تو زبیدہ خاتون کو تو درہم میں دے دیا تھا. حضرت بہلول دانا، اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی ہے، مقام کیسا ہوتا ہے. کہا زبیدہ خاتون نے سودا جنت دیکھ کر نہیں کیا تھا، تم نے تو جنت کا نظارہ کر لیا ہے.
اور خلیفہ ہارون پر تو رکت طاری ہو گئی، رونے لگے، عرض کی حضور ساری سلطنت سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں، بس جنت کا پروانہ عطا کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ بیل الدانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تیری سلطنت کا کیا کروں گا، سلطنت کے لیے تو میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں، جا اپنی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا پروانہ بھی رکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی بادشاہ ہیں اور حسن عقیدت کیسی ہے اللہ والوں کے ساتھ۔ الحمدللہ، عقیدت، اللہ کے نیک بندے اللہ والوں سے پیار کرتے، محبت کرتے، عقیدت کا اظہار کرتے۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے حافظ ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی شان جب وہی نازل ہوتی تو رسول پاک اولاً یعنی شروع میں ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے، تو اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ دہرائیں نہیں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے۔ تو پھر قرآن نازل ہوتا تو آپ کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا، رسول پاک کی ترغیب پر اور تربیت پر صحابہ کرام حافظ بنے، صحابیات نے بھی قرآن حفظ کیا۔ کیا بات۔ اچھا، اس میں بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت ام ہشام بن حارثہ، عمرہ بنت حارثہ، سودا بنت حارثہ، تینوں بہنیں تھیں، اسلام قبول کیا، رسول پاک سے بیعت کی۔ رسول پاک جو خواتین سے بیعت لیتے تھے تو وہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں ہوتا تھا، بیعت جو تھی آواز کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ اچھا، یہ کہتی ہیں حضرت ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روٹیاں پکانے والا تندور سال یا 2 سال ایک ہی تھا، یہ ان کو شرف حاصل ہوا۔ تھا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ دیتے تو جس صورت کی تلاوت کرتے میں سن کر یاد کر لیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے قریب رہتی تھیں یہ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا، تو توجہ سے حضور کے معاملات کو دیکھتی تھیں فالو کرنے کے لیے، تو صحابیات قرآن پڑھتی تھیں، سنتی تھیں، سمجھتی تھیں، حفظ کرتی تھیں اور اس کو بڑی سعادت سمجھتی تھیں، اور یقیناً یہ سعادت بھی ہے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ فرمائے سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسے پڑھنے کی، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ نیک خواتین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔ یہ نیک خواتین، جی سیدی۔ نعمتوں کی ناقدری سے بچنا ہے، پچھلی دفعہ بھی ہمارا یہ تھا، ضائع کرنے سے بچا بچنا ہے۔ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی لوٹ کر نہیں آئی۔ تو اب دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت، اللہ کی نعمتوں کے قاسم نے تقسیم کرنے والے، روٹی کا ٹکڑا دیکھتے ہیں زمین پر تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیتے، اور ہماری کوئی چیز کھانے کے نیچے گر جائے ہم کہتے ہیں خراب ہو گئی۔ ارے بھائی اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھاؤ، بھائی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ بسکٹ گر گیا، جو لیکویڈ ہے وہ گر گیا، اس کو تو اٹھانا وہ معاملہ ہوا ہے، جی۔ جو خشک ہے چیز اس کو اٹھا کر روٹی یا اس کا پیسے صاف کر کے اس کو کھا لیں بھائی۔ تو اچھی چیز کا احترام کرنے کا کہا۔ اب برتن دھو رہے، سالن کا شوربہ ہے، چاول کے دانے ہیں، اب نالی میں تو نہیں بہانے نا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر میں ارشاد ہوتا ہے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں، جسمانی نعمت، روحانی نعمت، ضرورت کی نعمت، عیش و راحت، ٹھنڈا پانی، درخت کا سایہ، نیند، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ تو جو خواتین امور خانہ داری میں مصروف ہوتی ہیں تو نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ پانی کو دیکھو، جگ میں پانی کچھ بچ گیا جی ہاں، یوز ہونے کے بعد، اب اس کو ایسی بہا دے، کیوں بہا رہے ہیں اس کو؟
کھانا بچ گیا، روٹیاں بچ گئیں، ان کو سیو کر لیں، اس کو الگ کر لیں، سالن بچا اس کو نکال لیں، اور پھر وہی بات ہے کہ کسی غریب کو دے دیں، کسی جانور کو کھلا دیں، اچھا اگلے وقت کے لیے سیو کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. اچھا، اور اسی طرح اب لائٹیں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں، مطلب وہ استری وہ آن کر کے چلتے بس بھول جاتی ہیں، موٹر پمپ چل رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے. اوور فلو ہو کر وہ بہہ رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مگر اس کو کوئی بچانے والا ہی نہیں ہے، وہ بہہ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور گلی کے اندر کیچڑ ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں کیا ہو گیا ان کو بھائی. تو اس چیز پر بھی وہ کریں. اچھا بعض گھروں میں سولر لگایا، وہ کہتے ہیں ہمارا کون سا بل ہے؟ مفت میں بجلی بن رہی ہے بس. بھائی کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخشے. آمین آمین تو آمین. پنکھا چل رہا ہے، کہتے جی ٹھیک ہے سولر چل رہا ہے، اے سی آن کر کے وہ گھوم پھر رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں. بلکہ بعض تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، اور جتنا مرضی بل آ جائے. ہاں. ارے بھائی چیزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. اچھا بالفرض دیکھیں جو بجلی بننے کی جو قیمت ہے وہ آپ کو نہیں دینا پڑ رہی، مگر یہ جو پنکھا گھوم رہا ہے یہ یوز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. یہ خرچ ہو رہا ہے نا کچھ. جی ہاں، اس کی عمر تو لگ رہی ہے نا. جی اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ بلب ٹیوب لائٹ وغیرہ جو بھی آن ہے اے یہ سی یوز ہو آن ہے، رہی، بالکل ہے. اے سی آن ہے وہ یوز ہو رہا ہے، بالکل اس کی عمر گھٹ رہی ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں اور اس کی احتیاط کریں، اور بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے. لیکن جیسے جن گھروں میں سیڑھیاں ہیں تو 2 وے لائٹ کا نظام ہو، سوئچ ہو. دونوں طرف آئے، بٹن آن کیا، اوپر چڑھ گئے، اب گھر میں داخل ہو آف کر کے چلے جائیں. اچھا کوریڈور ہے، کوئی راستہ ہے ایسا، اچھا چھت پر جانا ہے تو اب وہ ایسا نہیں کہ نیچے سے چلا کر اب چلتی رہے گی، اس کو اوپر جا کے بند کر دیں. جی اس طرح کی تراکیب کریں تو اللہ قریب آسانی فرمائے. تو یہ ہم ضائع کرنے سے بھی بچیں گے، اور پھر آخرت کے معاملات میں بھی اللہ چاہے گا تو آسانی ہوگی. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک اپنی نعمتوں کی ہمیں قدر نصیب فرمائے اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نیک خواتین پروگرام میں ہمارے اسلامی بہنوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ پاک ہمارے اسلامی بہنوں کو نیک خواتین کی سیرت کو اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت،